جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شفاف پیدا کر، تیرا شفاف امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شفاف امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ عزیز طلباء نوجوانوں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی بر صغیر کے اندر جو کیفیت اور حالت تھی، مسلمان طلباء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر آگے بڑھ کے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے جو کمپین چلائی، پورے ملک کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، بر صغیر کے گلی کوچوں کے اندر نوجوان طلباء لوگوں تک پہنچے اور ان کے سامنے ملک پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی، تو اس وقت کے نوجوانوں نے، اس وقت کے طلباء نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر انگلستان کے سینے کو چیرتے ہوئے دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام کروایا تھا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ 76 سالہ میرا ملک جس کو 76 سال ہو چکے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنے 1947 سے 2023 کے سال تک ہمیشہ ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آئے، یہ جملہ میں بھی بولتا رہا، یہ جملہ آپ بھی بولتے رہے، نوجوانوں کی زبان پر یہ جملہ ہم سنتے رہے، پورے ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر ہم جاتے تھے، طلباء یہ بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی آن کے لیے، پاکستان کی شان کے لیے ہم طلباء اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دیکھیے بدقسمتی میری اور آپ کی ایسی ہے کہ 2023 کا سال آتا ہے، 2023 کے سال میں جب ہم جشن آزادی کے 14 اگست کو سٹیٹس لگاتے ہیں تو طلباء نیچے ہمیں کمنٹ کر کے یہ بات کہتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی کی بات کرنے والے طلباء تھے، آج ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ تو دو ملکوں کے درمیان باؤنڈری لائن ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بھائیوں نے نظریہ پاکستان کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جب 28 مئی 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ایٹمی دھماکے چاقی کے مقام پر ہوئے، پاکستان کے صوبے کے اندر بلوچستان میں ہوئے، لیکن اس کی خوشیاں جو ہے فلسطین کے بچوں نے منائی تھی۔ القدس کے نام پر جمع ہونے والے طلباء نوجوانوں، آج کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ آج سے 25 سال قبل جب 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیلی فوجیوں کے سامنے اپنی غلیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو یہ پیغام دیا کرتے تھے، ان کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ اب ہم نے ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں، now because we are ایٹمی پاور، اب ہم لوگ ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، ہمارے پاس اسلامی بم موجود ہے، ہمارے پیچھے پاکستان کھڑا ہے، اب تم ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ 25 سال گزرنے کے بعد وہ 5 سال کا بچہ، وہ 8 سال کا بچہ جس کی عمر اس وقت 30-32 سال ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں غلیل تھی، آج اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ اسلحہ تھامے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کھڑا ہے، اس کے اسلحے سے گولیاں نکلتی ہیں اور وہ جب اس کو مقابلے کے اندر اسرائیلی فوجیوں کے سامنے سے، اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے گولیاں اس کی طرف آتی ہیں تو وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ شاید پاکستان کہیں اس کے پیچھے کھڑا ہو، لیکن اس کو پاکستان اپنے پیچھے کھڑا نہیں نظر آتا۔ یہ وہ بچہ جس کو بچپن میں خواب دکھائے گئے تھے، جس کو بچپن میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان ہمیشہ تمہارے پیچھے کھڑا رہے گا، آج اس کو اپنی ماں اور اپنے باپ کی زبان سے سنی ہوئی باتیں قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں لگتی۔ جنگ بندی کے بعد فلسطین کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں 17,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی۔ یہ وہ شہادتیں ہیں کہ جن کے نام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جاری کیے، کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی بچے، کتنی ہی عورتیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کے نام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو نہیں ملے۔ کیفیت اور حالت یہ ہے
ایک باپ اپنے بچے کی لاش ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جانا تو اللہ تعالیٰ کو جا کے گلا کرنا کہ اے اللہ ہم فلسطین کے اندر مر رہے تھے، اے اللہ ہماری حالت، ہماری کیفیت یہ تھی کہ دشمن ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کر رہا تھا لیکن امت مسلمہ کے حکمران سوئے ہوئے تھے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلتا ہے، کیمرے کے اندر دیکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتا ہے، کہتا ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں، غزہ کے اندر ہم یہاں مر نہیں رہے بلکہ پوری دنیا میں تم جہاں میں موجود ہو تم مر چکے ہو۔ یہ کیفیت اور یہ حالت ہے۔ عرب لیگ کا OIC کا اجلاس ہوتا ہے اور کوئی صرف اور صرف اسرائیل کی مذمت کے اوپر یہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ فلسطینی نوجوان جو آج پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے فلسطینی نوجوان جن کی ماں نے فلسطین سے، غزہ سے ان کو پاکستان کی طرف بھیجا کہ بیٹا تو پاکستان جائے گا، وہاں پہ غیرت مند نوجوان ملیں گے، تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، وہ غیرت مند قوم ہے، تجھے نظر آئے گی غیرت مند قوم، تو اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، واپس آئے گا، تو آ کے غزہ کی فلسطینیوں کی قیادت کرے گا۔ لیکن آج وہ نوجوان یونیٹی کے اندر پڑھنے والا طالب علم جو فلسطین سے تعلق رکھتا ہے، یونیورسٹی آف لاہور کے اندر، یونیورسٹی آف UMT کے اندر، مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، سائنسز ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا وہ طالب علم جب وہ اپنے پاکستانی طلباء کو، پاکستانی نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو اس کو پاکستانی نوجوان یہ جملہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہ جملہ بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کا نوجوان پورے ملک کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں، نوجوان ہم سے یہ گلا کرتے ہیں، نوجوان ہم سے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ پاکستان کی بات کریں، آپ فلسطین کی بات ہمارے سامنے کبھی نہ کریں، فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے ملک پاکستان کی بات کریں۔ ہم کہتے ہیں آؤ آپ طلبہ ہیں، آئیے آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ تعلیم کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے، تعلیم کے بارے میں ہماری یہ امید ہے کہ تعلیم جو ہے وہ باشعور معاشرے کی تشکیل دیتی ہے، تعلیم سے شعور آتا ہے، تعلیم سے معاشرہ پرامن بنتا ہے، تعلیم جو ہے وہ پرامن رستوں کے دروازے کھولتی ہے، تعلیم جو ہے وہ قوموں کی ترقی کرتی ہے، تعلیم جو ہے وہ سیاست کے اندر بہتری لے کے آتی ہے، تعلیم جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر قیادت کو کھڑا کرتی ہے، تعلیم جو ہے وہ نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کرتی ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ طلبہ کسی بھی خوبصورت معاشرے کے معمار بھی بن سکتے ہیں اور اس معاشرے کو مسمار بھی کر سکتے ہیں۔ آئے اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آئیے جو تعلیم جس نے ہمیں ترقی دینی تھی، جو تعلیم جس نے ہمیں آگے لے کے جانا تھا، وہ تعلیم جس نے ملک کے نوجوانوں کو کھڑا کرنا تھا، وہ تعلیم جس نے ملک و ملت کے نوجوانوں کو پارلیمنٹ کے اندر پہنچانا تھا، آئیے اس تعلیم کی بات کر لیتے ہیں کہ اس تعلیم کا، اس ملک پاکستان کی تعلیم نے ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پہ ایک معزز جن کا غالباً ایجوکیشن سسٹم سے تعلق تھا، وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ یہ بات کہتے شاید انہوں نے، میرا خیال ہے انہوں نے گوگل کی وہ رپورٹ نہیں پڑھی، وہ کہتے ہمارے طلبہ، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر مسائل تو موجود ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، ہم مان لیتے ہیں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن ہم اپنے حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو طلبہ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس بات کا جواب دیں، گوگل کو کھولتے ہیں، گوگل ایک سرچ انجن ہے، ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تو تعلیم جس نے ہمیں آگے لے کے جانا تھا، میرے اور آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعلیم کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بچے اسکولنگ سسٹم سے دور ہیں وہ نائجیریا کا ملک ہے۔ نائجیریا غریب ملک، غربت سے اٹا ہوا ملک، بچے بھوک سے بلکتے ہوئے، نائجیریا دنیا میں سب سے زیادہ اسکولنگ سسٹم سے دور بچے نائجیریا کے اندر رہتے ہیں۔ گوگل کی رپورٹ کے مطابق دوسرے نمبر پہ میرا اور آپ کا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں سب سے زیادہ بچے اسکولنگ سسٹم سے دور ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں گورنمنٹ اداروں سے، حکمرانوں سے، وزیر تعلیم سے کہ بھئی 76 سال ہو چکے میرے اور آپ کے ملک کو بنے ہوئے، آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں، کتابوں میں یہ باتیں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں کہ تعلیم جو ہے وہی تعمیر کا رستہ ہے، بتاؤ میرے اور آپ کی تعلیم کا کیا بنا؟
ملک کی نئی نسل کا، ملک کے مستقبل کا کیا حال تم نے کر دیا۔ لیکن کچھ طلبہ ایسے ہیں جو تعلیمی اداروں کے اندر چلے جاتے ہیں، تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اسکول میں جاتے ہیں ان کے استاد ان سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اس کے استاد اس کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا اگر تم نے انجینئر بننا ہے تو تمہیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں محنت کروں گا، وہ دن بھی محنت کرتا ہے، وہ رات بھی محنت کرتا ہے، میٹرک کے اندر بہت اچھے نمبر لیتا ہے، اچھے نمبر لینے کے بعد وہ پنجاب کالج میں، کپس کالج میں، اسپیئر کالج میں، اسپائر کالج میں جاتا ہے۔ اس کے استاد اس کو بتاتے ہیں بیٹا اگر تم نے انجینئرنگ کرنی ہے تو تمہیں انٹر میں 1000 سے زیادہ نمبر لینے ہوں گے۔ وہ کیمسٹری بھی پڑھتا ہے، وہ میتھمیٹکس بھی پڑھتا ہے، وہ انگلش بھی پڑھتا ہے، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھتا ہے، 1000 سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے۔ جب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہے ای کیٹ کا اس کا بہترین ایگریگیٹ بنتا ہے، جب یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے کے لیے جاتا ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ کے روتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا، پاکستان کے لیے بڑے کام کروں گا، پاکستان کا باوقار شہری بنوں گا، لیکن مجھے بتائیں جب میں انجینئرنگ کرنے کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے دروازے پہ جاتا ہوں اپنی ڈگریوں کو لے کے وہاں پہ داخلہ لینے کے لیے جاتا ہوں، کہتا ہے مجھے بتائیں کہ میرے باپ کی ایک مہینے کی تنخواہ 25,000 روپیہ ہے، مجھے بتائیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی 30,000 روپیہ ایک مہینے کے اخراجات میں کیسے برداشت کروں گا؟ وہ کہتا ہے میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کہتا آج بھی میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے بھائی نے بات کی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک کو چھوڑ کے جا چکے، وہ کہتا ہے میں پاکستان کے اندر رہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بتائیں کہ میرے لیے رستہ کیا ہے۔ کہتا میرا باپ تندور میں کام کرنے والا ہے، میرا باپ تندور چلاتا ہے، میرا باپ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بتائیں میں کروں تو کیسے کروں۔ لیکن کچھ لوگ ان کے والدین ان کے لیے اپنے کھیتوں کو اپنی فصلوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے پلاٹوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، معاشرے کا باشعور فرد بن جائے۔ یونیورسٹی آف لاہور کا طالب علم میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، کہتا 20 لاکھ کی میری فارمیسی کی ڈگری ہے، مجھے بتائیں 5 سال کی ڈگری کرنے کے بعد میں 25,000 کی نوکری ایک مہینے کی تلاش کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی 25,000 کی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ملک کے لیے، مجھے بتائیں مجھے رستہ تو دکھائیں، میں کروں تو کیا کروں؟ میں پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ عزیز طلبہ، عزیز نوجوانوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے حالات مایوسی والے ہیں، آج کے حالات پریشان کن ہیں، اور یہ پریشانی والے حالات ہمارے ان حکمرانوں سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اگر ان کی برائیاں کرنی شروع کی جائیں، اگر ان کے اعمال نامے کو، اگر ان کے کردار کو یہاں پہ چھیڑا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، ان کی برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف طلباء کو یہ پیغام دیتے ہیں، طلباء کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ عزیز نوجوانوں، طلباء آپ اپنے ملک کا مستقبل ہیں، آپ اپنے ملک کا آنے والا کل ہیں، آپ اپنے ملک کی قیادت ہیں۔ اگر جن لوگوں نے برا کام کیا، برا سلوک کیا، ہم ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کہ وہ برے لوگ تھے، انہوں نے ملک کے ساتھ برا کیا۔ لیکن عزیز طلباء، نوجوانوں، آج ہمارا مستقبل جو ہے وہ ملک ہمارے پاس ہے، آج فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کس قیادت کو چننا ہے اور کس قیادت کو اختیار کرنا ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر نوجوانوں کے پاس کالجز اور یونیورسٹیز میں نوجوانوں کو جا کے ہم اس بات پر کھڑا کر رہے ہیں کہ نوجوانوں آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ملک کی آواز بنے، اور ہم ایک آواز ہو کے اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جو برا سلوک کرنا تھا وہ کر چکے، آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ان حکمرانوں کو بند کمروں کے اندر اپنے ضمیر کا،
اپنی جان کا کبھی سودا نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہترین آواز بن کر ہم خود آگے آئیں گے. ان کو کبھی اپنا استعمال نہیں کرنے دیں گے بلکہ پاکستان کے لیے ہم خود کردار ادا کریں گے. پاکستان کی آواز ہم خود بنیں گے کیونکہ ہم اپنے ملک کا مستقبل ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے گا. اگر امریکہ کا وزیر خارجہ بلنکن اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے جا کے یہ بات کہتا ہے کہ جب تک امریکہ اس دنیا کے اندر موجود ہے اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آج پاک وطن کے اندر اس سیمینار کے ذریعے یہ فلسطینیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے, ہم وہ نوجوان ہیں, ہم وہ طلباء ہیں کہ جن کے بڑوں نے بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے سے, لا الہ الا اللہ کے کلمے کو لے کے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے بڑوں نے جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا تو ہم نے ایک علیحدہ آزاد ریاست حاصل کی تھی. آج فلسطینیوں کو ہم اسی نعرے کے ساتھ, اسی کلمے کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.